یہ نہیں جو چھپے وہ دوست نہیں تھے، نہیں، بس رنگ مالک کے جی، یہ اپنا نہیں ہے۔ حضور بلے شاہ نے بڑا کہا حضرت، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے ینے، نہ کو ساڑی ذات بچانے نہ کو سانو منے، لیکن بھائی خود جایا نہیں نہ جاتا ہے، یہ مرضی مالکاں دی حضرت، جتھے وہ کام لین حضرت، دل تو کرتا ہے سب کا، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی مرضی نہیں نا، یہ تو وہ مرضی اپنی نہیں ہے بھائی، مرضی تو مالکاں دی ہے، جڑا کام لین جڑے حال چ رکھنا، جو بندہ ہے اس کا تو کام راضی رہنا ہے۔ یاد رکھنا جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے، جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے۔ میرا افتخار صاحب اتنے نا لاہور جب ہم نظامیہ پڑھتے تو کیسے کیسے کامل چھپے بیٹھے ہیں حضرت۔ ہم وہاں ایک بزرگ تھے، ہم ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے، ہینڈ رائٹنگ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے شیدائی تھے، اتنے محب تھے کہ انہوں نے اپنی گلی کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا۔ اللہ نام کچھ اور تھا حضرت، نام کچھ اور تھا۔ افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، میں لے اللہ، میرا پیو لے اللہ، میرا محلہ لے اللہ، یہ عشق ہے حضرت۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے حضرت، یہ ظاہر ہوتے ہیں حضرت، یہ اداؤں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اتنا پیار تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، محلے کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ دیا حضرت، کہ بس جب بھی ہو حضور غوث پاک کا تذکرہ ہو۔ اتنے محب تھے وہ حضور، عاشق بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں حضرت تقریباً 1.5 سال گزر گیا مجھے جاتے ہوئے ان کے پاس اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کر، 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں۔ اتنا راضی برضا بندہ حضرت، قلعہ نہیں، شکوہ نہیں، اتنا راضی۔ 1.5 سال بعد اظہار کس طرح ہوا، جیسے جب گزرا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک، ہر ماہ بڑی اچھی 11ویں شریف جلایا کرتے تھے، وہ بڑی 11ویں شریف آ گئی حضرت کی، ادھر پریس میں ہی نا وہ ہوا سارا۔ ان کے کوئی دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دی، وہ بھی تشریف لے آئے۔ ان کے آنے سے ظاہر ہے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ اس محفل میں کوئی صاحب حال بیٹھا ہو، محفل کے رنگ بدل جاتے ہیں، بڑا مزہ بنا حضرت۔ لوگ چلے گئے، پھر بعد میں ایک اور دور چلا جو جس کو کہیں گے کہ خصوصی محفل ہوئی ہے۔ تو جو اس محفل کانڈ ہوا نا، تو جو ان کے دوست تھے نا، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ قادری صاحب کے لیے نا دعا کریں، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ اس دن مجھے پہلے دن 1.5 سال کی رفاقت کے باوجود پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کے دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، وہ جتنے بندے تھے ہم سب نے کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے جن کی اولاد کے لیے دعا کی جانی تھی حضرت۔ پیر صاحب کو بڑا غصہ لگا، بھائی اس کی اولاد کی دعا کرنی ہے، یہ کیا ہوا، اس نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا، وہ پیر صاحب بھی غصے سے چلے گئے، ان کے دوست بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کے چلا گیا، میں چلو کل بات کریں گے۔ اگلے دن جب میں آیا تو میں وہ لکھ رہا تھا خط نا جو انہوں نے سبق دیا تھا، موڈ اچھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے کی ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کی دعا کر کہتے ہیں پھر میں کتا کون آن دی مرضی دے خلافات جو کھڑا ہے۔ بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں، ہمیں تو بیٹا بندگی آئی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو بندگی کرنی آئی نہیں، جس سے بندگی شروع ہوتی ہے ہم تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ 4 نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے داڑھی رکھ لی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بندگی نہیں ہے کسی نے، لیکن بندگی اگر بندگی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھ لینا، بندگی ہے نا، طاقت ہوں یہاں زور نہ لایا، سوکھا کام ہے اتنے کیڑا حضرت جڑا طاقت ہوں زور نہ لائے، اور اسپیشلی اگلا ماڑا ہو پھر نہ لگائے۔ ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ ابن زیاد بڑی فوج لے کے آیا تھا، شمر تھا، فلاں تھا، ان کی کیا حیثیت کیا تھی میرے امام کے آگے؟ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے کربلا کا منظر بدل کے رکھ دیتے حضرت۔ حیثیت کیا تھی؟ کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا، میں کہتا ہوں جی گال ہی ختم ہوگی، کون تولے گا جی؟ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، پھر تولے گا کون حضرت جی حسین کے زور کو؟ حضرت بات ختم ہوگی رضی اللہ تعالیٰ۔
علی حضرت عباس کا کیا کہنا، حضرت امام قاسم کا کیا کہنا، حضرت امام علی اکبر کا کیا کہنا. قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت میدان کربلا میں عمر، زور، تصرف ہر لحاظ سے سب سے کم تھے. حضرت جتنے بھی ادھر خاندان نبوت موجود تھا نا، ان میں عمر، تصرف، طاقت، زور کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بزرگ فرماتے ہیں ان کے بھی زور کا عالم یہ تھا کہ جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں رہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ آج زور نہیں بکھانا، آج زور اجے دسنا ہے، آج زور نہیں بکھانا، اجے دسنا ہے یار دی رضا تے راضی کی میرا ادھر ہے. اس لیے حضرت آپ دیکھیں گے آپ کو صحابہ، وہ آج کل وہ ہے نا کسی کو وہ ہمیں بیٹھ کے جی ویکھو جی، نہیں، جو جتنا کامل ہوگا حضرت وہ اتنا راضی با رضا ہو. اس لیے آپ کو صحابہ علیہم الرضوان کی زندگی میں کرامات بڑی کم دکھائی دیں گی. یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، لیکن کم ہے. آپ کو استقامت دکھائی دے گی، آپ کو کرامات کم نظر آئیں گی، آپ کو استقامت نظر آئے گی. پھر جیسے جیسے حضرت جی معاملہ دور ہوتا گیا تو پھر جو ہے نا وہ، اس لیے جو جتنا کامل ہوگا وہ اتنا راضی با رضا ہوگا. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے باکمال شخصیت تھی، صاحب تصرف تھے، صاحب فقر تھے. وہ لکھا ہے کہ گنگوہ میں نا قحط پڑ گیا حضرت جی، گنگوہ میں قحط پڑ گیا. اب کھانے کو تھا کچھ نہیں. حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک برتن بنایا کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس برتن میں اپنا برتن ڈالتا نا، حسب نیت کھانا نکلتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے وہاں اور وہ گوشت نہیں کھاتے، سکھ بھی تھے اور بھی بڑے مذاہب بس رہے تھے، تو یہ ہوتے تو بڑے دل کے لوگ ہیں نا حضرت. اس لیے جو بندہ جو نیت کر کے ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا. لیکن حضرت جی یہ بھی کمال کوئی، یہ بھی کمال ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، امام علی مقام کربلا میں ضرور دکھاتے حضرت. یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. لکھا ہے ایک دن غیب سے آواز کیا آئی، اے عبد القدوس، اے فقیری تو کر لی، اب رزاقی بھی کر رہا ہے. عرض کی رب کریم کیا ہوا؟ فرمایا دیکھ بنائی ہے تو نے. عرض کی رب کریم تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے بنائی. تو جواب آگے سے کیا آتا ہے؟ عبد القدوس ساڑی مخلوق نال ساڑے نال بہتا پیار کرنا ہے. آپ نے دیکھ توڑ دیا. جو جتنا کامل ہوگا سردی ہے پھر روئیں گے، بہار آئے گی پھر روئیں گے، گرمی آئے گی پھر روئیں گے، بارش آئے گی پھر روئیں گے، نہیں آئے گی پھر روئیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں. لیکن میں آپ سے اتنا، چلو بات آ گئی ہے بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے. اسی لیے تو لکھا ہے جناب صدیق اکبر مسجد ہے، جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ، لکھا ہے اتنے محتاط تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے دہن مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے. کوئی بڑی ضروری بات ہوتی نا کہ جس کا بات جواب دینا آپ مناسب سمجھتے تھے، آپ پھر پتھر نکال کے بات کا جواب دے دیا کرتے. نہیں تو پتھر، نہیں تو پتھر، تاکہ کوئی بات ہی نہ نکل جائے، حضرت اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو. اس لیے تو کہا گیا حضرت پہلے تولو پھر بولو. حضرت اتنے تول ہے ہی کوئی نہیں، میں بولو ہی بولو، حضرت جو آیا منہ سے نکال دو. وہ سوچتے تھے، سوچتے تھے. سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. اس لیے تو کہا گیا نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. لیکن حضرت جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ یہ کرم ہے کہ اگر یہ کو برا کر لیں یا برا بول بیٹھیں تو فرشتوں کو حکم ہے فوراً نہ لکھنا، ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں. حضرت یہ کرم ہے. اس لیے حضرت ہو جائے فوراً مان لیا کرو.
کوئی ذکر کر دو، کوئی تسبیح پڑھ دو، درود پاک پڑھ دو، کفارہ ہو جائے گا حضرت اس کا، اور معافی مانگو۔ لکھا ایک بزرگ تھے تو وصال ہو گئے حضرت، بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا سارے مرید رل مل کے نا تو میرے لیے دعا کرو۔ عرض کی تھی حضرت آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت آپ نے ہمیں چھڑانا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سارے محفل کرو، کو میرے لیے دعا کرو، کو آسانی والا معاملہ بن جائے۔ کیا ہوا؟ مرید پوچھتا ہے حضرت کیا ہوا؟ دن کو آپ روزہ رکھتے تھے، شب بیدار تھے، متوکل تھے، زاہد تھے، تصنع چیزوں سے بچنے والے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی، بس میری زبان سے اتنا ہی نکل گیا بھئی یہ کس وقت کی بارش ہے، یہ کون سا وقت ہے بارش کا؟ فرشتوں نے لکھ لیا۔ فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح ہمیں کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، ذرا ہمیں بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اس لیے حضرت جی بہت زیادہ یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے، یہ تلاوت قرآن کریم کے لیے، لیکن دکھ یہ ہے کہ جس ماشاءاللہ اب اے ویکھو جی اے ہن اینڈ آ گیا جو ہن اے نہ دینا ہے کوئی بھی، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بار بار، آپ جو میں دینے ہیں ہن آپ مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے، اور جو میں آپ کو دینے ہیں یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہ بندہ کوئی بھی ہے کیونکہ مجھے آوازاری ہوتی ہے بڑی زیادہ حضرت، جو میں دے رہا ہوں آپ بول رہے ہیں حضرت جی، یہ سی جنہاں دی ڈیوٹی کرنے ہیں لے لیں ہونا کر تو اتنا ٹینشن لو دی یہ جن کی کر رہے ہیں ہم لے لیں گے، چھٹے چنگے ہی بھی کوئی نہیں فری بولنے والے، پر اب نہ ہے کوئی بھی حضرت جی، تو وہ یہ ذکر کے لیے حضرت جی، اس لیے کوشش فرمایا کریں حضرت کہ پہلے سوچ لیا کریں پھر بولا کریں۔ ہم بہت کچھ اس طرح کا بولتے ہیں کہ بس اللہ دی پناہ ہی نہیں، ذکر حضرت۔ اور قربان جاؤں آپ اگر کبھی کیمیا سعادت پڑھیں مکاشفۃ اللہ، آپ حیران رہ جائیں گے ہمارے بزرگوں نے کس کس حال میں ذکر کیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ وہ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے نا وہ اپنا خط بنوا رہے تھے، اس نے حضرت کی زلفیں تراشی، اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، جب اس نے وہ قریب کیا نا جو بھی اس کا اوزار تھا تو حضرت نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ حرکت میں تھے۔ عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کا ہے، اس طرح یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا۔ اب اس طرح نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کروں۔ فرمایا یار تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ پورے جی حال کیا تھا لکھا ہے کتابوں میں، اب فرماتے کئی سال گزر گئے، میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو۔ اللہ پوری ایک سورت موجود ہے قرآن پاک میں اس کے نام پہ، انجیر کے نام پہ، والتین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت کا کوئی پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو یہ انجیر ہے حضرت، اتنا مبارک پھل ہے حضرت انجیر، وہ دل کر رہا ہے کھانے کو حضرت، جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں حضرت۔ فرما رہے کئی سال گزر گئے، میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا، میں نے اس کی خواہش نہیں پوری کی کوئی بھی، حال یہ تھا حضرت۔ فرماتے ایک دن نہ میں روزے سے تھا، میرے نفس نے پھر تقاضا کیا انجیر کا، اور جنید انجیر ہی کھوا چھڑ کر دے، جنید کبھی انجیر ہی کھلا دے۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتا ہوں، آج روزہ انجیر سے افطار کروں گا۔ آپ نے اپنے مرید کو پیسے دیے، فرمایا جاؤ انجیر لے کے آؤ، وہ انجیر لے آیا آپ کے لیے۔ جب وقت ہوا افطار کا، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور پھر رونے لگ پڑے، اور آپ نے انجیر تھوک دی حضرت۔ وہ مرید عرض کرتا ہے حضور کیا ہوا، آپ نے کھائی نہیں انجیر، تھوک کیوں دی؟ فرمایا کئی سالوں سے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا، اور میں اپنے نفس کی اس خواہش سے لڑ رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا، تو میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے۔ فرمایا بس انجیر کھانے کے لیے منہ میں رکھی تو پھر اندر سے آواز کیا آئی نفس کی، اس نے کہا جنید پھر ویخ لے اینے سالاں دی لڑائی میں جیتی گیا ہوں نا، یہ حال تھا ان کا، انجیر بھی نہیں کھائی ہے،
اور ادھر کیا ہے فرمایا تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تھی چنگا کہانی, چنگا پڑھنا. لیکن دکھ یہ ہے نفس سے تو ہم لڑ بیٹھے ادھر جی, ہمارے فرائض ہی نہیں پورے ادھر. نفس سے تو ہم لڑ بیٹھے ادھر جی, وہ گئے لڑنے والے, وہ کتابوں میں ہی آج کل, وہ کتابوں میں ہیں. ہم نے کیا نفس سے لڑنا, ہمارے تو فرائض نہیں پورے ادھر, ہمارے تو واجبات نہیں مکمل ادھر, ہم تو سنتیں چھوڑے بیٹھے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے, انجیر بھی نہیں کھائی. لیکن یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا تو آپ نے آنکھیں بند کرنی. لفظ بھی بڑے سستے ہیں نا, یہ تھے آج کل سارے دا ہی وصال ہوں. ادھر اعلان کیا ہوتا ہے جی فلاں فلاں کا وصال ہو گیا, میں گھر بہ کے سر پڑھ لینا, میں واہ بھائی واہ, ہوں آج کل سارے دا وصال ہو رہے ہیں. اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے, وصال والا تو قبلہ جی کوئی کوئی ہے. ہم تو مرتے ہیں, ہم تو مرتے ہیں حضرت جی. وصال والا تو کوئی ہے حضرت جی, وصال وصل سے ہے, وصل ملاقات حضرت جی. ساڈی کتنے وصل وصال کتنے آ گیا حضرت, لیکن اتنے سارے علی وصال ہی حضرت جی. وصال والے کون تھے؟ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی. لیکن تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی نہیں سجے دیکھا. ہمیں تو سجنے کا بہانہ چاہیے نا حضرت جی, کوئی بہانہ ملے, تیار ہوئیے, کپڑے پائیے, چیر وائیے, ہیں جی, شیو کرائیے, ہمیں تو بہانہ چاہیے. لیکن تاریخ کہتی میں نے نہیں دیکھا کبھی, سادہ دیکھا جب بھی دیکھا موذن رسول کو. لیکن وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی, لباس بھی نیا, خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. یہاں تک کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے, بھئی آج کو خاص ہی موقع ہے, حضرت بلال بڑے خوش ہیں آج. لوگ حاضر ہوئے, اے موذن رسول وہ خاص موقع ہے, آج خوش پڑے ہیں آپ. فرمایا ہاں. عرض کی حضور کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن, آج میرا آخری دن ہے. عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی, میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. یہ تھے وصال, یہ تھے وصال والے. ساڈا وصال کتنے ہونا, سانو تو ترو کے کھڑنا ہے حضرت, ہم نے تو مرنا ہے. وہ تھے وصال والے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. مرنا ہم نہیں مرنا. وہ تھے وصل والے, وہ تھے وصال والے. ہم نے تو مرنا ہے حضرت جی. انہوں نے جی نہیں نہ لگایا, ہمیں تو منع کیا تھا انہوں نے, بندے رہیں ضرور, دل ہم کہاں باز آئے ہیں. دل نہیں لگایا, اتنا شدید لگایا کہ زمین کے لیے, اس مکان کے لیے, اس پیسے کے لیے بھائی کا گلا کاٹنا پڑا تو کاٹ دیا. بھائی دل ہی لگا نا. آج کل آپ دیکھ نہیں رہے, میں سفر کرتا ہوں روز, 1 2 3 گھر جانے ہوتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے گھروں کا کیا حال ہے. ہم نے اتنا دل لگا لیا ہے, ہم نے لیٹرین میں کتنے کتنے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی گئی. سارے سیانے بیٹھے ہوتے. سچ بتانا, اللہ میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. سچ بتانا, لیٹرین میں کو ٹیلوں کی سمجھ آتی ہے؟ وہاں کیا کرنی ہے ٹیلیں؟ وہ تو وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. ادھر ٹیلوں کا کیا؟ چلو ڈرائنگ روم میں تو سمجھ آئی نا, چلو کچن میں بھی سمجھ آ گئی, باتھ روم میں ٹیلوں کی کیا سر؟ ادھر ٹیلوں کا کیا؟ تو گندی جگہ ہے, اندر سے گند نکالنا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا لیا, اتنا لگایا ہم نے واش روم باتھ روم بھی سجا دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی, ہم نے جی لگایا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرمایا, جس میں مبارک پہ صرف ایک تہمت ہے. حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے, محبوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. فرماتے آپ کے کشانہ مبارک میں نے نظر دوڑائی, کیا دیکھتا ہوں, ایک بکری کی کھال لٹکی ہے, کھال صاف کرنے کا تھوڑا سا مسالہ پڑا ہے, کھال صاف کرنے کا مسالہ, اور چند سا جو پڑے ہیں. اب فرماتے ہیں بظاہر اللہ کے محبوب کی کل جائیداد یہ تھی. کل جائیداد ایک بکری کی کھال, کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو, جس میں اطہر پہ تہمت شریف, کھجور کی چٹائی اور اس کی سختی کے نشان آپ کی پشت انور پہ حضرت موجود ہے.
فرماتے راہ نہیں گیا, رو پڑا میں دیکھ کے. تو آپ آگے سے مجھے فرماتے اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام, کھجور کی چٹائی, اس کی سختی, آپ کی پشت انور پہ نشان, جس میں طہر پہ تیبت, ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو یہ اللہ کے رسول کا بظاہر کل خزانہ ہے, بظاہر کل جائیداد ہے. اور وہاں کیسر و کسرا, اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن, باغات, محلات, عیش و عشرت, اور ادھر تو روؤں نا میں. کمال جواب دیا آپ نے. آگے سے آپ نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن کیا ہوا, ہم نہیں باز آئے, ہم باز نہیں آئے. ہم نے منع کرنے کے باوجود حضرت زور لا لا کے زمین دل چواڑی ہے, زور لا لا کے تکے لا لا کے مکان اندر واڑے, زور لا لا کے حضرت پیسے کی محبت اندر. اللہ حضرت یہ دل تو ان کے لیے تھا, اتنے تو انہوں نے رہنا سی حضرت, لیکن کی کیتا حضرت ہر. پھر کیا ہوا, پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. فکر تو یہ دی گئی کہ, اور میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے, جو بیٹا ہم ادھر کر رہے ہیں نا, ادھر نہیں تھا, ادھر بونا تھا, کاش کرنا تھا, آخرت میں کٹائی تھی اور جنت میں اس کا پھل تھا حضرت. لیکن جو ادھر تھا ہم نے کہا نہیں اتھے ہی. اللہ حضرت جی جنت کی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا, اللہ صوفیاء نے, عشاق نے اس رنگ کو نہیں اختیار کیا, لیکن چلو میں آپ کے لیے حضرت بات کیے دیتا ہوں. لکھا ہے جب جو جنتی مرد ہوگا نا, اکثر پتہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی مردوں کو تو جو ہے نا وہ جنت میں حوریں ملیں گی, تو ہم کیا نہیں, وہ جتنی حوریں ہوں گی وہ عورتیں ان کی سردار ہوں گی حضرت. اور حور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اب جو ادھر عورتیں ہوں گی وہ پھر جنت میں ان کی سردار ہوں گی, حوریں ان کی لونڈیاں ہوں گی, ان کی باندیاں ہوں گی, ان کے ماتحت ہوں گی, ان کے نیچے ہوں گی. تو پھر ہونا پھر یہ چاہیے نا, پھر ان کا بھی جو حسن ہے پھر وہ بھی پھر ان سے زیادہ ہو. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو دنیا میں مومن مسلمان مرد کی بیوی ہوگی, اگر اس کے بھی اعمال ٹھیک ہوئے, وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جنت ہی گئی, تو لکھا ہے کہ جب جنت میں وہ پہلے دن, کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی دن نہیں ہوگا, جب اس کے حوالے کی جائے گی نا تو اس کو اس طریقے سے جنتی رنگ میں سجایا جائے گا کہ جو اپنے خاوند کے حوالے کی جائے گی نا, تو لکھا ہے کہ 40 سال تک خاوند حیران و پریشان ہو کے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ میری بیوی ہے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا ہی نہیں, تم نے تو سارے سودے ادھر ہی کر دیے. ادھر فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں, یہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. لیکن کیا ہوا اسی کیا نہیں جی, جو بات ہی ہونا چاہیے. پھر اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ, خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں, پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے. نہیں حضرت ہم سودا کر گئے گھاٹے کا, نہیں حضرت آؤ سودا بدلی اپنا, اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں پتر جو کمی ہے یہ اتھوں ہے, اتھوں جو کمی ہے ادھر سے ادھر سے آواز ہے. اقبال نے ایویں تو نہیں کہا ہم تو مائے البا کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضرت کبھی ہم ڈنڈی نہ ماریں,
بولیں سچ. اور ہماری حضرت جی جو خواہشوں کی لسٹ ہے نا، اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں اور اس کو صحیح مرتب کریں تو میرے خیال سے اس لسٹ میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے ہی نہیں. ڈنڈی نہ ماریں ہم تو زمین بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن تو خود کو بڑا چنگا ہوگا تو لسٹ میں نام تو ہوگا لیکن بہت نیچے ہوگا اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا پہلا نمبر ان کا ہوتا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اللہ منع نہیں کر رہا کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، لیکن کہہ رہا کہ بیوی کی محبت پہ میرے رسول اور جہاد کی محبت غالب رہنی چاہیے. بیوی کی محبت میں آ کے داڑھی نہ اتروا دینا. تو کہ میں سونا لگنا ہے، تو اس کو سونا لگنے نہیں آیا، تو میرے محبوب کو سونا لگنے آیا ہے. بھائی اتنا کرنا، بھائی اتنا کرنا. بیوی سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا کہا کہ اس کی محبت پہ میرے محبوب کی اور جہاد کی محبت غالب رہے. اس کو خوش ضرور کرنا ہے لیکن اس طرح کا خوش نہیں کرنا کہ میرے محبوب کو ناراض کر دینا. اور ہم کر رہے ہیں. میں اکثر چلو کان میں پوچھ لیتا ہوں، آپ غصہ نہ کر دو. میں اکثر پوچھتا ہوں نوجوانوں سے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں دسو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کچھ اور ہے تو دسو. کوئی وجہ نہیں ہے. افتخار صاحب نے کدو کیا کہ تھی داڑھی نہ سونے ہی لگو. شاہ صاحب نے آخیا ہوئے کدی، میں بھی نہیں کہنا. ایک کی وجہ اس کو سونا لگنا ہے تو پھر میں کہوں گا چلو میں کچھ سخت نہیں، لیکن میں کہوں گا کہ کیا بولوں اب میں تیرے انتخاب پہ. وہ چلے اسپیکر یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، معاملے خطرناک ہو جاتے ہیں. یہ جن تو سونا لگن ڈیا نا صرف 4 دن پتر منہ نہ دھوئے تو کریم نہ لائے تو ہی نہ ویکھیں کوئی بھی ہے. تو نہ ویکھیں کوئی بھی ہے. صرف 4 دن منہ نہ دھوئے تو کریم نہ لائے تو ہی نہ ویکھیں کدی. لیکن قربان جائیے جنہیں تو سونا لگن آئے ہیں، جنہ نے انہوں نے ویکھیا نا انہیں ویکھ کے آخیا جدا کدی ویکھیا ہی نہیں ہے. چلو حضرت عبداللہ بن سلام یہ علماء یہود میں سے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی یا مولا مشکل کشا کی کو بات نہیں سنانے لگا آپ کو. حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے ہیں. اور فرماتے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے میں بھی آپ کی زیارت کرنے گیا. کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے روح مبارک پہ پڑی تو فرماتے بے ساختہ میری زبان سے نکلا، میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. اسی لیے تو کہا تھا نا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. پیر میرے علی صاحب تو کمال ہی کر گئے نا. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اور حضرت جی مجھے سب سے جو سونا شعر لگتا ہے نا اس میں جو پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا کہتے ہیں، دیکھیں نا ہماری ادھر بندے بھی اب لگاتے ہیں حضرت، وہ اپنے ہونٹوں کی سرخی بڑھانے کے لیے کافی کچھ بازار میں آ چکا ہے حضرت. لیکن وہ تھے میرے علی شاہ کیا فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن. کوئی حضرت جی آرٹیفیشل سلسلہ نہیں ہے. لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. اچھا لیا انہوں نے سونا لگنا سی. تو کڑے پاسے بہ گئے، تو کڑے پاسے بہ گئے. لیکن اقبال کہتا ہے نا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سادہ، انہوں نے سونا لگنا. خامہ قدرت کا حسن
دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. پھر اما عائشہ بھی بولی کمال کر دیا. آپ نے فرمایا وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی ہیں. اگر یہ کٹ چٹ ہمیں بھی لگ جاتا ہے نا، کتنا ہم چیختے ہیں، لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ چیخیں. جب انہوں نے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، جب انہوں نے زلیخا کو تانا دیا